السلام علیکم عزیز طالبات، یہ میرا جماعت چہارم کے لیے 24واں لیکچر ہے جمعۃ المبارک کا، جماعت چہارم کے لیے اردو کا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو کاپی شیڈیول کے دوران یہ اردو کا کام نہیں کیا، یہ اب یہ کاپی چیکنگ کے بعد جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ تفہیم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، چیز کو، ٹاپک کو سمجھ کر اس کے کوشچنس کے آنسر دینا یا اس کو ایلیبریٹ کرنا، اس کی وضاحت کرنا، اس کو ہم تفہیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ بوجھ۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں۔ آج ہم چیپٹر کی پڑھائی کریں گے، املا اور الفاظ معنی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں پھل بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ہر طرح کا پھل موجود ہے۔ انہی پھلوں میں سے ایک پھل انار بھی ہے۔ یقیناً آپ سب نے انار کھایا ہوگا۔ انار کی شکل دیکھ رہے ہیں، دانے دانے سے ہوتے ہیں، یہ خون بناتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے انسان، اس کے اندر ایسے وٹامنس ہوتے ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں اور رحمتیں ہم پر نازل کی ہیں اپنی مخلوق پر، ان میں سے ایک پھل بھی ہے۔ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے ہم اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اب اپنے آپ کو تر و تازہ رکھ سکتے ہیں، پرسکون رکھ سکتے ہیں۔ ہر پھل کی مختلف خصوصیات ہیں۔ اچھی غذا کھانے سے ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ انار کا ذکر رمان کے نام سے قرآن حکیم میں 3 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ آیا؟ 3 مرتبہ۔ مثلا سورۃ الانعام میں حکم ہوا، یہ سورہ ہے الانعام، یعنی انعامات کی بارش جو ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پر۔ کھجور، زیتون اور انار وغیرہ کی جب فصلیں کاٹی جائیں تو فوراً ان سے ایک حصہ حقداروں کو دیا جائے۔ اسے زمین اور فصل پیداوار کی جو ہوتی ہے نا، اس کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے ایک طرح سے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ یہ عشر جب آپ کی فصل کی پیداوار آپ کے پاس آتی ہے، اس کا پوری وہ تعین کر لیتے ہیں کہ کتنے کے ناپ تول کر لیتے ہیں کہ کتنی ہے، اس میں سے ایک حصہ آپ حقداروں کو دیتے ہیں، اس کو عشر کہتے ہیں۔ اب یہ عشر مختلف ہے کیونکہ ہماری کچھ زمینیں بارشی ہیں اور کچھ نہری نظام والی۔ بارشی والوں کی 10% ہوتا ہے اور نہری والوں کا 10% ہوتا ہے، اور یہ مجھے کنفرم کرنا پڑے گا کہ برانی کا کیا ہوتا ہے اور نہری والوں کا کیا ہوتا ہے، یہ مجھے صحیح ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ لیکن عشر ہوتا ہے جو فصل کی پیداوار آتی ہے اس پر ایک حصہ ادا کیا جاتا ہے، اسے عشر کہتے ہیں، ایک طرح کی زکوٰۃ ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انار فلسطین، شام اور لبنان میں عام ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سے پیغمبر ہیں؟ حضرت موسیٰ ہے کہ نہیں؟ بہت سے ان کے درمیان میں ان کا کہیں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انار بہت عام تھا۔ آج کل انار ترکی، افغانستان، شام، مراکش، اسپین اور پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ ترکی میں مسلمانوں کی خاطر انار سے کی جاتی، خاطر مین خدمت، کوئی بھی آپ کا مہمان آ جائے تو اس کی خدمت انار سے کی جاتی ہے۔ انار میں طبی میڈیکل کے لحاظ سے فوائد بہت ہیں۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہے، اس میں شکر کے علاوہ وٹامن، اس کا رس ایک ہلکی اور فرد بخش غذا ہے۔ جوس جو ہوتا ہے اس کا ہلکا بھی ہوتا ہے اور صحت بخش بھی ہوتا ہے، تازگی دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔
بیماروں کی کمزوری دور کرنے کے لیے اچھا ذریعہ. اس میں آئرن ہوتا ہے، فولاد ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، وہ جو ہے انسان کو خون بناتا ہے انسان کا. اس لیے ایسے فروٹس جو ہوتے ہیں نا، رس والے، جوسز والے، یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اس سے آپ کی کمزوری دور ہوتی ہے، خون بناتا ہے. خاص طور پر یہ جو ریڈ کلر کے، ڈارک ریڈ میرون کلر کے جامن اور فالسا اور یہ ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ سب تمام چیزیں خون بناتی ہیں، اندر آئرن پیدا کرتی ہیں، آئرن سے خون بنتا ہے. اس لیے تو کہا جاتا ہے سب اس کے لیے ہیں بے قرار، بے چین ہیں. غذائیت سے اس کے غذائی ویلیو بہت زیادہ اہم ہے. 1 انار اور 100 بیمار، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اور وہ کھٹا نکل آئے تو اس سے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. انار دل اور دماغ کو تازگی بخشے، اس کے فائدے بتایا جا رہے ہیں. تازہ کرتا ہے جسم اور دل اور دماغ کو. کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کسی سے نفرت کرنا کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے نا، حسد، جلنا کا مادہ عنصر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ اس کی میں ایک دو پھر مشکل الفاظ کی میننگ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، لکھوا بھی دوں گی آپ کو، پکچر بھی سینڈ کر. تفہیم، سمجھ بوجھ. اللہ کی ہم پر بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں. رحمتیں، عنایتیں ہیں. ان نعمتوں میں پھل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں ہر طرح کا پھل موجود ہے. پاکستان کے اندر موسم بھی ہر طرح کے اور پھل بھی ہر طرح. انہی کے پھلوں میں سے ایک پھل انار ہے. سب نے انار کھایا ہوگا. انار کا ذکر، رمان نام بھی انڈر لائن کے، قرآن حکیم کتاب کا نام 3 مرتبہ آیا ہے. یہ بھی میں نے لکھ دیا ہے تاکہ آپ سورت کون سی ہے؟ الانعام. کھجور اور زیتون وغیرہ کی، یہ اصل میں عشر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو زکوٰۃ ہے ایک طرح کی. ٹھیک ہے، جب آپ کی فصلیں کاٹیں ان میں سے ایک حصہ ضرور دیں حقداروں کو، غریبوں کو. یعنی کھجور، زیتون، انار، یہ تینوں فروٹس کے نام ہیں. زیتون، یہ جو ہم آلیو نہیں استعمال کرتے جس کا تیل بہت زبردست ہوتا ہے، یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انار فلسطین، شام، لبنان میں عام ہو چکا تھا. آج کل انار ترکی، افغانستان، شام، مراکش، اسپین، پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے. ترکی میں مسلمانوں کی خاطر انار سے کی جاتی ہے، مہمانوں کی خاطر. انار میں طبی فوائد ہیں میڈیکل کے لحاظ سے. یہ غذائیت، اس میں بہت غذائیت ہے. غذا کے کچھ عناصر ہوتے ہیں ان کو غذائیت کہتے ہیں. اس میں شکر کے علاوہ وٹامنز بھی ہیں. وٹامنز وہ جو طاقت دیتے ہیں ہمیں، وٹامن بی، اے، سی، پتہ ہے نا. اس کا رس ایک ہلکی اور فرد ہلکا ہوتا ہے اور فرد سکون دیتا ہے، بیماروں کو کمزوری کو دور کرتا ہے. اس کے فوائد بتائے جا رہے ہیں. سب اس کے لیے ہیں بے قرار، 1 انار اور 100 بیمار. یہ ایک شعر ہے. انار دل اور دماغ کو تازگی بخشتا. کہا جاتا ہے کہ اس کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ عنصر جو ہے نفرت کا اور حسد کا ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ بیٹا، یہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.